سنت بتائی جا رہی ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ راتوں کم ہی سوتے ہیں، پھر وہی رات کے پچھلے پیروں میں معافی مانگتے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک باریک نکتہ ہے، سائل تو اس کو کہتے ہیں جو کہ مانگتا ہے، جسے تقاضا کر، محروم ہوتا ہے کہ اچھا محروم کا یہ ذرا یہ تھوڑا سا ایک سن لیجئے گا کہ محروم ہوتا ہے کہ جس کے پاس چیزیں تھیں، یعنی جس کے پاس کوئی چیز تھی اور اس سے چھن گئی، ٹھیک ہے، محروم ہوتا ہے۔ محروم کس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کوئی گاڑی تھی اور کوئی چور اس کو چک کے لے گیا تو میں محروم ہو گیا۔ تو محروم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کا کچھ نقصان ہو گیا، کوئی طوفان کے اندر نقصان ہو گیا، کوئی گھر گر گیا، کوئی آفت آ گئی، تو یہاں پر یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ایک تو راتوں کو کم سوتے ہیں، رات کو کم ہی سوتے ہیں، اور پھر وہ رات کے پچھلے پیروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا محروم کا، مانگنے والا کا بھی حق تھا اور محروم۔ اچھا اس میں ایک لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اکثر جو دین کے دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ ڈیزرو ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں۔ اب دیکھیں آپ کا حق آپ کی بیوی کو دیتے ہیں پیسے، تو یہ تو نہیں کہتے میں اس کو خراب دے رہا ہوں، یا بچے کو دیتے ہیں یہ تو نہیں کہتے میں خیرات دے رہا ہوں۔ تو جو محروم لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی تقاضا نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اللہ کے راستے کی طرف۔ تو اب ظاہر اپنی معاشی ان کی ذمہ داریاں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ویک پڑ جاتی ہیں۔ ہر بندہ تو طاقتور نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ انڈائریکٹلی کیا جا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کی مدد کرو، ان کا دستے بازو بنو، ان کا ساتھ دو، ان کو جو پریشانیاں اس پریشانی کو ختم کرو۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وفی اموالہم حق السائل والمحروم کے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا، وفی انفسکم افلا تبصرون کے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تم کو سوچتا نہیں، یعنی انسان کے وجود کے اندر بے شمار ہے، آپ کا بلڈ ویسکولر سسٹم ہے، آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہے، آپ کا جو نا آپ آنکھوں کو دیکھنے کا نظام ہے، آپ کو کانوں کو سننے کا نظام ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ ایک پوری کارخانہ قدرت ہے جو انسان کے اندر ہے۔ آج اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک یعنی روح پھونکی ہوئی ہے، یعنی اللہ نوری بھی ہے، یعنی انسان کے اندر نور بھی ہے جو کہ اللہ کی روح کی شکل کے اندر اس کے اندر ہے۔ یہ ہم آخری میں ایک علامہ اقبال شعر، فارسی کے شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم اس کو مکمل کریں۔ اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا تم کو سوچتا نہیں ہے، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک علامہ اقبال کا ایک شعر فارسی کا وہ پڑھوں گا۔ دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ تمام است ندیدی، دیدان دیگر آموز شنیدان دیگر آموز۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سانس ہے کیا، پیغام ہے تو نے سنا یا نہ سنا، تیری خاک میں ایک جلوہ عام ہے تو نے دیکھا یا نہ دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر بے شمار آیات ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے اولو الالباب، ان عقل مند لوگوں کو، ہوش مند لوگوں کو قرآن مجید نے جو لقب دیا اس کو کہتے ہیں اولو الالباب، ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اولو الالباب، ذرا بولیں اولو الالباب، اولو الالباب۔ اب ان لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں سانس کیا ہے، پیغام ہے، تو نے سنا یا نہیں سنا، تیری خاک میں ایک جلوہ عام ہے تو نے دیکھا یا نہ دیکھا، اور طرح سے دیکھنا سیکھ اور طرح سے سننا سیکھ۔ یعنی وہ جو بتاتے ہیں کہ جو تو صرف حقی نہیں بلکہ نوری بھی ہے، تمہارے اندر ایک جلوہ ہے، جو روح ملکوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر تو دوسری قسم کا دیکھنا، تو اگر تجھے دوسری قسم کا دیکھنا نصیب ہو جائے، وہ سننا نصیب ہو جائے، تو تمہیں امر ربانی نظر آ جائے، تو تمہیں امر ربانی، اگر تو اپنی آیات پر ہم نے بے شمار جگہ یعنی زمان کے اوپر 10,000 ٹیسٹ برڈز ہم نے اس کا تذکرہ کیا نا، 546 میگا پکسل کا یہ کیمرہ ہم نے اس کا تذکرہ کیا نا، دل کے اوپر ایک ایس اینوڈ ہم نے اس کا تذکرہ پہلے کیا نا، یہ بے شمار آیات، بے شمار نشانیاں انسان کے اندر۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امر ربانی جب انسان کو نظر آ جاتی ہے نا، آیات و آفاق کے اندر، کائنات کے اندر، تو آیات ربانی کو تلاش کر اور اپنے اندر آیات ربانی کو تلاش، جب تلاش کرے گا تو امر ربی نظر آ جائے گا کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا فرمانروا، اس کائنات کا حاکم، اس کائنات کا کل سب کچھ کس کے پاس ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔